پر جھوٹ کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے خطبے کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی مشہور و معروف سورت، ایک چھوٹی سی سورت سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حضرات محترم، آج دنیا کا، ہندوستان کا ماحول عجیب ہے۔ آج دیکھیے ہر ایرا گیرا نتھو پھیلا، سستی شہرت پانے کے لیے جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، نہ اس کے حسب کا پتہ نہ اس کے نسب کا پتہ، ایسا شخص جب چاہتا ہے اٹھتا ہے۔ یہ ہندوستان میں کثرت سے آج کل ہو رہا ہے، جب چاہتا ہے اٹھتا ہے اور میرے سرکار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتا ہے، یہ جھوٹی اور سستی شہرت پانے کے لیے یہ ایسا ہوتا ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت۔ تحفظ ناموس رسالت۔ آخرکار جب ہمارے سرکار کی شان میں گستاخان رسول گستاخیاں کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت امام مالک سے کسی نے سوال کیا تو ہمیں تو کرنا یہ چاہیے کہ گستاخ رسول کو ہم اس کی سزا دیں۔ من سب نبیا فقتلوا، حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا جو نبی کو گالی دے، نبی کی شان میں گستاخیاں کرے، اسے قتل کر دو۔ صرف قتل فقتلوا نہیں کہا، فقتلوا، سختی کے ساتھ، فقتلوا نہیں کہا کہ قتل کر دو، فقتلوا یعنی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ نہیں کہ صرف قتل کر دو، نہیں، گستاخ رسول کو ٹکڑے 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 بوٹی بوٹی بنا دو۔ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور صحابہ نے یہ کیا ہے، صحابہ نے یہ کر کے ہمیں درس دیا ہے۔ لیکن معاملات آج عجیب ہے، آج دور عجیب ہے، تو اس لیے آج اگر کوئی کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم وہ بیان کریں گے۔ لیکن حضرت امام مالک کا قول بھی بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت امام مالک سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائے کوئی سرکار کی شان میں گستاخی کرے تو اس وقت امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت امام مالک نے فرمایا امت مسلمہ کو چاہیے کہ گستاخ رسول کو اس کو کیفر کردار تک پہنچا دے، اسے قتل کر دے، اسے مارے، اسے اس کے کیے کی سزا دے۔ سائل نے سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اگر کوئی ایسا نہ کر پائے، نہ کرے، خاموش بیٹھا رہے، خاموش سنتا رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا پھر ایسی جگہ جہاں پہ سرکار کی گستاخیاں ہو، ایسی زمین پر، ایسے صوبے میں، ایسے شہر میں، ایسے ملک میں جہاں پہ نبی کی گستاخیاں ہو، وہاں کے مسلمان کان میں تیل دھرے سنتا رہے تو ان مسلمانوں کو زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ان مسلمانوں کو زمین پر زندہ رہنے کا۔ اسے چاہیے زندہ رہنے سے بہتر ہے وہ سب مر جائے۔ جو نبی کی شان کی، ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اسے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اپنے عیش و مستی میں گم مگن ہیں، ہمیں فکر نہیں کب کیا کہا، کس نے کہا۔ آپ دیکھیے یہ پنڈت نے جو ناسک کی سرزمین پر گستاخیاں کیا، جگہ 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 سے معاملات تک ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے وسیع تعلقات وراثت سے کچھ بھی نہیں، سب کان میں تیل دھرے سنے ہیں۔ نہ کوئی مولانا کا بیان ہو رہا ہے، نہ جمعہ میں خطاب ہو رہا ہے، نہ پبلک کو احتجاج کر رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ ہماری غیرت ایمان کہاں چلی گئی ہے؟ کہاں چلی گئی؟ کیا ہمیں رسول کی ناموس کی کوئی پرواہ نہیں؟ جب ہم رسول کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم اپنے آپ، اپنی جان، اپنے مال کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اب کوئی حق نہیں ہے ہمیں زندہ رہنے کا، مر جانا چاہیے، اسی زندگی سے بہتر ہے مر جائے۔ جو رسول کی ناموس کی حفاظت نہ کر سکے، گستاخوں کو جواب نہ دے سکے، ایسی زندگی سے بہتر ہے وہ مر جائے۔ لیکن یہ تو معاملات ہے، کرنا چاہیے، ایمانی جذبہ ہے۔ آج ماحول حکومت وغیرہ کے حساب سے پھر سنت الہیہ کیا ہے؟
سنت الہیہ کیا ہے کہ گستاخی جب کوئی کرے تو ہم اسے کیسے جواب دیں، کیا کریں؟ جب سرکار کی شان میں گستاخیاں کیا مکے کے لوگوں نے، رب نے جواب دیا، محبوب خاموش رہا، محبوب خاموش رہا، رب نے جواب دیا۔ رب نے کیا فرمایا؟ رب نے پہلے محبوب کی تعریف بیان کی، خوب تعریف بیان کی، اور ان گستاخوں کو جواب دیا، مکمل اسے جواب دیا، پھر محبوب کو تسلی دی، پھر گستاخوں کو اس کی اوقات بتائی، اس کی حیثیت بتائی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ رب نے یہ سنت الہیہ ہے، لیکن ہم جواب دے سکتے ہیں، ہم اپنے نبی کی تعریف کر کے گستاخوں کو جواب دیں گے، اور دے سکتے ہیں، دیں گے، دینا چاہیے۔ گستاخوں کو اس کی حیثیت ہمیں بتانا چاہیے، ہم بتا سکتے ہیں، لیکن ایک کام ہے تسلی دینا، جو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ رب ہے، وہ رب ہے، ہم بندہ ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ محبوب کو تسلی ہم کیسے دیں؟ اس لیے اب اگر کوئی گستاخی کر نبی کی ناموس کی گستاخی کرے، مسلمانوں کو ٹھیس پہنچائے، مسلمانوں کی مذہبی جذبات کو مجروح کرے، اور مسلمانوں کو اپنے نبی سے دور کرنا چاہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ نبی سے غلامی کا رشتہ مضبوط کریں۔ نبی کے غلام ہونے کا ہم نبی کا غلام ہے، نبی کے غلام ہے، تو یہ غلامی کا رشتہ جو نبی سے ہمارا ہے، ہم اس رشتے کو مضبوط کرے، اس لیے کہ غلامی آج کل بڑی مذموم چیز ہے، بڑی ذلیل ہے۔ کوئی انسان کسی کو کہتا ہے یہ میرا غلام ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ رسوا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں پوری کائنات میں غلامی رسوا کن ہے، مظلوم ہے، مذموم ہے، ذلیل کن ہے۔ لیکن سنو، تم کسی کی غلامی کرو گے، ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے۔ ایک غلامی ایسی ہے جب لوگوں کو ان کی غلامی حاصل ہو جاتی ہے تو کعبہ بھی ان کے قدموں کے نیچے نظر آتا ہے۔ مصطفیٰ کی غلامی کسی کو حاصل ہو جاتی ہے نا، تو کعبہ اس کے پیروں تلے نظر آتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی غلامی ہے، یہ وہ دربار ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں بڑے بڑے بادشاہ غلامی میں سرخم کیے نظر آتے ہیں۔ ارے بادشاہ تو بادشاہ، یہ وہ دربار ہے جہاں سید الملائکہ سدرہ کے مکین جبریل امین سر تسلیم خم نظر آتے ہیں۔ یہ وہ دربار ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی غلامی ہے۔ جو میرے بھائی، یہ گستاخی کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ دیکھیے، میرے سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے، جب اعلان نبوت کیا گستاخی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ کو لوگ مکے والے صادق الوعد الامین کہا کرتے تھے، آپ کی ذات کی قسمیں اٹھاتے تھے اپنی سچائی پیش کرنے کے لیے۔ کعبے میں حجر اسود کو نصب کرنا ہو، انتخاب مصطفیٰ کا ہوتا تھا، کسی کو اپنا فیصلہ کرانا ہو، انتخاب مصطفیٰ کا ہوتا تھا، اپنی اگر کسی کی بزرگی و عظمت کی قسم اٹھانی ہو، انتخاب مصطفیٰ کا ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ معاملہ جب اعلان نبوت سے پہلے کسی بھی کام میں انتخاب مصطفیٰ کا ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے قدرت نے انہیں اپنے لیے چن لیا تھا، قدرت نے مصطفیٰ کا انتخاب کیا تھا۔ جبھی تو سیدی سرکار عالم فرماتے ہیں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ اس لیے لوگ انتخاب کرتے تھے کیونکہ ان کا انتخاب رب نے کیا تھا۔ لیکن جیسی اعلان نبوت سرکار نے فرمایا، ویسی گستاخیاں شروع۔ جو لوگ باباد الامین سچے وعدے کے پکے اور امین کہا کرتے تھے، جو اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ آج کے دور میں کوئی پکا امین ہے، محمد ہے، ان کے پاس اپنی امانتیں رکھو، جو ان کی عظمت بزرگی کی قسمیں اٹھاتے تھے، جو انہیں اپنا فیصلہ کرنے والا مانتے تھے۔ جیسی سرکار نے اعلان نبوت کیا اور مکے والوں نے دیکھا ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری سیاسی اقتدار ختم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے گستاخیاں کرنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ مکے والوں نے دیکھا ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری سیاسی اقتدار ختم ہو جائیں گے، ہماری عزت و وقار سے ختم ہو جائیں گے۔ جب ساری کائنات پوری
پوری کائنات مصطفیٰ کی غلامی میں چلی جائے گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ان لوگوں نے گستاخی کرنا شروع کیا، ان لوگوں نے گستاخی کرنا شروع کیا، خود بھی نہیں کیا، صرف خود ہی نہیں کیا بلکہ خود بھی کیا اور لوگوں سے بھی کرایا، خود بھی کیا اور لوگوں سے بھی کرایا۔ لیکن جب انہوں نے کیا اور کروایا تو سب نے گستاخی نہ کی، مصطفیٰ کی گستاخی سب نے نہ کی۔ کیوں؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مصطفیٰ کی گستاخی وہی کرے گا جو حلالی نہ ہوگا، مصطفیٰ کی گستاخی وہی کرے گا، نبی آل نبی کی گستاخی وہی کرے گا جو حلالی نہیں ہوگا، جو حلالی ہوگا وہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگر کافر بھی ہے وہ حلالی ہے، نبی کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ لیکن بعض لوگ ناموں نے آج کے مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ان کی زبان خاموش نہیں، ان کی زبانیں چین سے نہیں، وہ بد نبی کی شان میں کرتے ہیں، نبی کی عظمت شان کو گھٹانا چاہتے ہیں، نبی کی عظمت اور شان کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ سنو، کافر ہونا اور ہے، گستاخ رسول ہونا اور ہے، کافر ہونا اور ہے، گستاخ ہونا اور ہے۔ اس لیے کہ سارے کافر گستاخ نہیں ہوتے، سارے کافر گستاخ نہیں ہوتے، لیکن سارے گستاخ کافر ہوتے ہیں، سارے گستاخ کافر ہوتے ہیں، سارے کافر گستاخ نہیں، لیکن سارے گستاخ کافر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کافر ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے جو حلالی تھے انہوں نے نبی کی شان میں سوال ترازی نہیں کی، دشنام ترازی نہیں کی، گستاخیاں نہیں کی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ سنو، یہ گستاخیاں کرنے سے چاہے کافر ہو یا نام و نہاد کے مسلمان، جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے ان کے گستاخی کرنے سے ہمارے آقا کی شان نہ گھٹ سکتی ہے نہ اس میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے، لیکن ہاں گستاخیاں کر کر وہ یہ بتا رہے ہیں، اپنے نسب کا بتا دے رہے ہیں کہ ہماری ماں شریفہ نہیں، ہم اپنے باپ کے کچھ کا نہیں ہے۔ گستاخ رسول وہ بتا رہے اپنے ہاں حرامی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھ کے گستاخی کرے یا بغیر کلمہ پڑھے گستاخی کرے۔ جتنے گستاخ رسول ہے آج جو بھی کرتا ہے چاہے وہ کافر گستاخ ہو یا نام و نہاد کا مسلمان گستاخ ہو، سمجھ جاؤ اس کے پیچھے میں خرابی ہے، اس کی ماں شریفہ نہیں۔ نبی کی شان تو نہیں گھٹتی ہے لیکن اس کی حسب و نسب کا اندازہ لگ جاتا ہے، اس کے حسب و نسب کا اندازہ لگ جاتا ہے، پتا چل جاتا ہے کہ ہاں اس کے نسب یہ حلالی ہے یا حرامی ہے، یہ پتا لگ جاتا ہے۔ کہا کہ جو گستاخ ہو سمجھ جائیے۔ تو رب نے پہلے کیا کیا؟ محبوب کی تعریف کی، محبوب کی تعریف کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ محبوب کی جب کوئی گستاخ گستاخی کرے تو کیا کریں؟ ہم محبوب کی تعریف کریں، خوب تعریف کریں، پھر اس کے بعد اسے گستاخ کی اس کی حیثیت بتائیں۔ ہم نے بتایا اس کی حیثیت کیا ہے کہ نہ اس کے نطفے کا پتہ ہے، اس کے باپ کے نطفے کا پتہ نہیں، وہ حسب کی نسب کیا ہے اسے پتہ نہیں ہے۔ یہ اس کی حقیقت ہے جو گستاخی کرتا ہے میرے آقا کی شان میں۔ ہمیں چاہیے کہ سرکار کی تعریف کرے، جتنا وہ گستاخی کرتا ہے اتنا ہی ہم خوب دن رات شب و روز ہر دم ہر گھڑی نبی کی شان بیان کریں، نبی کی عظمت بیان کریں، نبی کی شان بیان کر کے بتا دے ہمارے مصطفیٰ کیا ہے، ہمارے آقا کیا ہے، ہمارے نبی کیا ہے۔ سنیے، جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح سرکار سے نکاح کے سرکار کے نکاح میں آنے سے پہلے جب آپ نے میسرہ کو بھیجا تھا اور کہا سرکار کے ساتھ تجارت کے لیے، کہا میسرہ میں تمہیں ہمیشہ بھیجی اپنے مال کی حفاظت، منافع کی یہ تاکید کی، لیکن سن ابھی نہ منافع کی فکر ہے نہ مال کی فکر ہے، بن کے نبی کے کون خریدا کیسے خریدا اس کی فکر نہیں ہے، کتنا منافع ہوگا یہ نہیں چاہیے، تو جا جب تک کے سفر میں رہے اور وہاں رہے اور جب تک واپس نہ آئے محمد کی ہر ہر قدم پہ نظر رکھنا، ہر ہر ادا پہ نظر رکھنا، کب یہ جھوٹ بولتا ہے، کب یہ مکاری کرتا ہے، کب یہ کرتا ہے، کب یہ وہ کرتا ہے، کب یہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، کب کیا کرتا ہے، ان کے عیب پہ دھیان دینا اور ان کی خوبیوں پہ دھیان دینا۔ خدیجہ الکبریٰ نے کہا میسرہ کو بھیج دیا 3 مہینے کے بعد جب سفر کر تجارت کر کے واپس آئے، جب قریب پہنچے میسرہ
को जरा खबर देता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ। मैं जरा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दौड़ाया आया और मलका मालका की बारगाह में, सैयदा खदीजतुल कुबरा की बारगाह में हाजिर आया और कहने लगा मालका मुबारक हो, बड़ा मुनाफा आया, बड़ा मुनाफा आया। कभी इतना मुनाफा नहीं आया जितना मुनाफा इस सफर में हुआ है। हज़रत खदीजतुल कुबरा फरमाती है मैसरा मुनाफा नहीं पूछती, ऐब पता ऐब, मोहम्मद में ऐब पता। मैसरा कहता है मालका क्या बताऊं, जब वो रास्ते से गुजरते थे, धूप में जब गुजरते बादल उन पे साया करना नजर आता था। सदिया कहती है ऐब पता ऐब का ऐब क्या बताऊं, जब किसी दरख्त के पास लेट से पहुंचते, पूरे दसाए में सब लोग बैठे होते, मैं क्या देखता, दरख्त अपनी शाखें लंबी करके मुस्तफा पे मोहम्मद पे साया कर देता था। कहा मैसरा ऐब पता ऐब का ऐब क्या बताऊं, कहा उनके बदन पे कभी कभी मक्खी नहीं बैठी, कहा ऐब पता ऐब, कहा 3 महीने का सफर हुआ उनका कपड़ा गंदा नहीं हुआ, कहा ऐब पता ऐब, कहा उनके बदन से भीगी भीगी खुशबू बहती है, कहा ऐब पता ऐब, कहा हमने उन्हें कभी झूठी कस्में खाते नहीं देखा, कहा ऐब पता ऐब, कहा तिजारत के लिए उन्हें हमें झूठ फरेब करते नहीं देखा, कहा ऐब पता मैसरा तूने मेरा नमक खाया है, मैं क्या पूछ रही हूँ, तुम क्या जवाब दे रहे हो, मोहम्मद का ऐब बताओ। मैसरा कहते हैं मालिका मैंने तेरा नमक खाया, एक हाथ में सूरज लाकर रख दे, एक हाथ में चांद लाकर रख दे, फिर भी पूछे मैं यही कहूंगा रब ने मोहम्मद को इस कायनात में बेअयब पैदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्मते मुस्तफा, उम्मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह है मेरे मुस्तफा की शान, उस जैसा कोई आया ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। मैसरा भी काफिर है, अभी ईमान नहीं लाया है, लेकिन चूंकि हलाली है, चूंकि हलाली है, नबी की तारीफ बयान कर रहा है। जो हलाली होता है कलमा पढ़कर ही गुस्ताखी करता है। तो आज जो गुस्ताख रसूल है वो सोचे ये झूठी शोहरत में न पड़े, सस्ती शोहरत न हासिल करे, सोचे कि उसका क्या हाल है, न उसके हसब का ठिकाना न उसके नसब का ठिकाना है। तो मेरे भाई मेरे आका की शान है, हमें चाहिए कि जब भी ऐसे मामला हो मुस्तफा की तारीफ खूब करे, जाने बताएं अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को। अरे जानोगे जब ही तो मानोगे, जब जानोगे ही नहीं तो मानोगे कैसे। इसलिए मुस्तफा की तारीफ और तौसीफ अजमत बयान करो, तुम्हारी नस्लें जाने, जब जानेगी तो मानेगी, और जब मानेगी तो नबी की शान के लिए अपनी जान देगी। इसलिए नबी की शान बताओ, नबी की अजमत बताओ, ताकि कल होकर कोई गुस्ताख फिर गुस्ताखी न करे, सर न उठाए। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को पक्का सच्चा आशिक रसूल बनाए और उन गुस्ताखों को निस्तो नाबूद फरमाए, उसे कैसरे किरदार तक पहुंचाए। और गुस्ताखों को कैसरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हमारे अंदर हौसला और जज्बा अता फरमाए, नबी की नामूस पर मर मिटने का हौसला और जज्बा अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।